वेलकम बैक। जैसे ही दुनिया तरक्की के नए दौर में दाखिल हुई है, इंटरनेट और सोशल मीडिया से मुतारिफ हुई, तो नौजवानों की ज़िंदगी का ये हिस्सा बन चुकी है। घंटों के हिसाब से इंटरनेट पर अपनी मर्जी से हम वक्त गुजारते हैं और किसी भी चीज़ के मस्बत और मनफी दो पहलू होते हैं। दीगर हर इंसानी इजाद में अफादियत के साथ हम देखते हैं कि नुकसान का अंदेशा भी पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम इन तमाम चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट भी दीगर अशिया की तरह बजाते खुद कोई नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखते जब तक हम लोग खुद उनका गलत इस्तेमाल ना करें। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन इंसानी इस्तेमाल के मोहताज हैं। पाकिस्तान में साइबर लॉस तो मौजूद हैं। इंटरनेट पर कोई भी खिलाफ कानून हरकत आपके लिए सज़ा का बाइस भी बन सकती है, जिसमें किसी को भी ब्लैकमेल करना, मजहबी नफरत को फैलाना, किसी को हरास करना, और ये सब इस ज़ुमरे में आता है। FIA को इन दिनों कुछ ऐसे ही केसेस देखने में आए हैं जिनका ताल्लुक नौजवान नस्ल से बताया जा रहा है, और इस सारे मामले पर वालिदैन का किरदार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों की तरबियत का दुरुस्त एहतमाम इस हवाले से किया जाए, उन पर नज़र भी रखी जाए, और इंटरनेट का इस्तेमाल पर खुसूसी तौर पर जब वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर नज़र रखी जाए। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरमैन लीगल कमीशन फेमी पाकिस्तान राव अब्दुल रहीम साहब ने। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देखते हैं किसी भी चीज़ का पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी है। इंटरनेट की रसाई के बाद अब हम उसके मोहताज हो चुके हैं। बहुत से हमारे काम हैं जो इंटरनेट की बदौलत ही होते हैं। आप क्या समझते हैं, इस पर मस्बत काम भी हो रहा है, लेकिन जो मनफी सरगर्मियाँ हैं वो आए रोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो मोमिन की मिरास है, जहाँ से भी मिलेगी उसको लेना है। लेकिन इशू ये है कि हम किस सानहे से वो पहले देख लेते हैं और उसका हल भी देख लेते हैं। ब्लास्फेमी, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब या वतन की तौहीन, ये कहाँ पर हो रही है? ये सोशल मीडिया पे हो रही है। मखसूस एप्लीकेशंस हैं, मखसूस ग्रुप्स हैं, मखसूस ऐप्स हैं, उनके ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से की जा रही हैं। ये ब्लास्फेमी पहले ये देखिएगा है क्या। ये वो ब्लास्फेमी नहीं है जिसके बारे में आज तक सुना गया। ये तारीख़ इंसानियत की इंतहाई गलीज़ तरीन ब्लास्फेमी है। किन हस्तियों की ब्लास्फेमी हो रही है? अहले बैत। कौन अहले बैत है? सैयदा फ़ातिमा जो शहज़ादी जन्नत है, हुस्नैन करीमैन जो शहज़ादे जन्नत के हैं, उम्महातुल मोमिनीन मेरी और आपकी माएँ, सहाबा इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कुरान पाक, और सबसे बढ़ के सरकार दो आलम की तौहीन की जा रही है, और पाकिस्तान के परचम की तौहीन की जा रही है। तौहीन हो कैसे रही है ये तो ज़रा सोचिए। तौहीन ये हो रही है मेरे भाई, आपके और मेरे जिस्म के कुछ अज़ा हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते। वो जिस्म के वो हिस्से गाली हैं। जिस्म के उन हिस्सों पे इन मुक़द्दसात हस्तियों के नाम लिखे जाते हैं, दीन की मुक़द्दसात के, मज़हब की मुक़द्दसात के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद बदफेलियाँ की जाती हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर अपलोड की जाती है सोशल मीडिया की मखसूस एप्लीकेशन ग्रुप्स के अंदर। और ये काम कौन कर रहा है? ये मेरे और आपके बच्चे कर रहे हैं। किस वजह से? सोशल मीडिया की रजिस्ट्रेशन, उसके रूल्स ना होने की वजह से। हमें नहीं पता कि सोशल मीडिया हमने कहाँ तक इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ तक हम चले जाते हैं। मेरे भाई, ये ब्लास्फेमी हो रही है। इसको करने वाले कौन हैं? इस वक्त तक FIA 242 लोगों को गिरफ्तार कर। बिल्कुल, बहुत से लोग अरेस्ट भी हुए होंगे जिस तरह के केसेस के बारे में आप हमें बता रहे हैं। हम देखते हैं 242 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। भाई मेरे, आप वजूहत क्या देख रहे हैं इसके पीछे? जी मैं बता रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेस का हमें मकसद समझना है ताकि हम उस मकसद को अचीव ना होने दें दुश्मन के। पहला मकसद पाकिस्तान की तबाही है कि पाकिस्तान में हमें आपस में लड़ा दिया जाए, ये मजहबी फसादात पैदा किए जाएं। ये इतना गलीज़ तरीन मवाद है कि अगर एक सफ़ा आउट हो जाए तो पूरा शहर जल जाएगा। इसलिए हमें ज़िम्मेदारी से इस सारे मैटर को देखना है। दूसरा, उनका मकसद क्या है कि मज़हब और मज़हब के मानने वालों के दरमियान नफ़रतें पैदा कर दें, ताकि पाकिस्तान या मुल्क पर कोई बुरा वक्त आए तो मज़हब के मानने वाले खड़े ना हो सकें। ये दोनों मकसद फिर इंटरलिंक्ड हैं, यानी पाकिस्तान की तबाही। तो हमें हर दो सूरत में पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान और मज़हब, याद रखें, अगर पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो मज़हबी ताकतें, ये बिल्कुल वाज़े उनके लिए पैगाम है कि वो 70 साल पीछे चली जाएंगी। और ये बड़ी मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है कि मेरे मुल्क के अंदर
جب پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ ہوگی، امن نہیں ہوگا، تو یہاں ڈیولپمنٹ نہیں کے لیے کوئی نہیں آئے گا، معاشی ترقی رک جائے گی۔ جس طرح سے انٹرنیٹ پر بہت سارا مواد ہے، یہ مذہبی نفرت کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ موجود ہے، اس کے متعلق حکومت پاکستان کی جو قانون سازی ہے وہ موجود ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی روک تھام کیسے کی جا رہی ہے؟ جی میں اسی لیے آپ کو پہلے مقصد بتا دیا، اب ہم بتاتے ہیں کہ اس کو روکنا کیسے ہے۔ دیکھیں ہم نے اس کو قانون کے ساتھ روکنا ہے۔ پاکستان میں قوانین ہیں، پاکستان ایک ملک ہے، ہاں میرے ملک کے قوانین میں کوئی سکم ہوگا، لیکن وہ سکم ہم دور کر لیں گے نا سب مل کر، آپ اور میں اور پاکستان کا ہر شہری جب ملیں گے تو سکم دور ہو جائیں گے۔ پاکستان کا پارلیمنٹ ہم میں سے بن نکلتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں وہ اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے دنوں کے اندر اس ایشو پہ قانون سازی کر کے دی ہمیں۔ میں اور میری ٹیم پوری اس ایشو پر 24 گھنٹے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ سے اللہ پاک کی غیبی مدد مل رہی ہے، اور چند عرصے کے اندر میں نے آپ کو بتایا یہ 242 لوگ پکڑے گئے ہیں، ان میں سے اسی ملک کی عدالتوں نے اسی ملک کے قوانین کے ذریعے 16 لوگوں کو سزائے موت سنا دی ہے۔ ان لوگوں میں سے سوائے ایک فیمیل کے کسی کی ضمانت نہیں ہوئی، اور اس فیمیل کی ضمانت ہونے کی وجہ اس کے چھوٹے بچے ہیں، ادروائز 241 بندے جیل کے اندر ہیں۔ یہ تمام پاکستان کی عدالتیں کر رہی ہیں، جبکہ عدالتوں کے بارے میں تو خصوصاً بلاسفیمی کے ایشو پہ بہت نیگیٹیو جو رائے بنی ہوئی ہے، بشمول میرے بہت نیگیٹیو رائے تھی۔ لیکن آج پاکستان کے اندر میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں تو اس کی پروجیکشن بھی تو کریں نا، یہ بھی تو بتایا جائے کہ عدالتیں اس وقت بلاسفیمی کہ جو جرائم ہیں ان کے مجرموں کے ساتھ نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں اور قانون کے ساتھ کھڑی ہیں۔ قانون چل رہا ہے، قانون ایکٹیو ہے، جب قانون کی ڈیٹرنس قائم ہو گئی تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں نے قانون کے ساتھ چلنے کا کیا فائدہ ہوا، 242 لوگ اندر ہو گئے، 16 لوگوں کو سزا ہو گئی۔ پاکستان کے 6 منسٹریاں اس وقت اس ایشو پہ ایکٹیو ہیں، پیمرا ایکٹیو ہو چکا ہے، آپ کا پی ٹی اے ایکٹیو ہو چکا ہے، ایف آئی اے ایکٹیو ہو چکا ہے، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ایک پورا میکانزم بن گیا ہے۔ 15 سائبر کرائم کے تھانے ہیں، ہر سائبر کرائم کے تھانے کے اندر اینٹی بلاسفیمی سیل بن چکا ہے۔ لاسٹ انہوں نے ایک آپریشن 15 دن کا کیا، 43 لوگ انہوں نے پکڑے۔ تو کیسے قانون ایکٹیو نہیں ہے؟ لہٰذا ہمیں قانون کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ ڈیٹرنس قائم ہو۔ ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ میرے ملک کا نقصان ہو۔ اب دیکھتے ہیں اس ساری چیز میں ہمیں آگے میسیج اس پروگرام کے ذریعے کیا دینا ہے، وہ اویئرنیس ہے۔ کس کی؟ میری، آپ کی، آپ کے بچوں کی، میرے بچوں کی۔ یہ ہر آدمی سننے والا سمجھے کہ میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ اس کی سزا کم سے کم سزائے موت ہے۔ بالکل صاحب، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میرا بچہ پاکستان کی ترقی کا کردار بننے کے بجائے آج گیجٹ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہیں، ٹیبز موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں والدین اپنے بچوں پر کس طرح سے نظر رکھیں، انہیں کس طرح سے کنٹرول کریں کہ وہ انٹرنیٹ کا بہتر استعمال ہی کریں، کسی نیگیٹو سائٹ پر نہ جائیں؟ دیکھیں ایک لمحے آپ کے سوال سے میں باہر نکلوں گا۔ اس ایشو میں کرنے والے مجرمان میں ہم نے عالم دین پکڑ لیے، ڈاکٹر پکڑے گئے، انجینئر پکڑے گئے، سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ پکڑے گئے، ہر شعبہ زندگی سے استاد پکڑے گئے، وکیل پکڑے گئے، ہر طرح کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ہر شعبے کے لوگ پکڑے گئے، ہر مسلک کے لوگ پکڑے گئے، ہر مذہب کے لوگ پکڑے گئے۔ ایک چیز آپ سے وضاحت کر دوں، ہم کسی مذہب مسلک کے خلاف نہیں، ہم مجرم کے خلاف ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عیسائیت کی توہین کرنے والوں کی مدعی لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان میری تنظیم ہے، اور ہم ان کو سزائے موت کروا چکے ہیں۔ ہندوازم کی توہین کرنے والوں کے مدعی ہم لوگ ہیں، ان کو سزا کروا چکے ہیں۔ اسلام کی توہین کرنے والوں کے مدعی بھی ہم ہیں اور ان کو بھی سزا کروا چکے ہیں۔ اس لیے کسی مسلک، کسی مذہب کو کوئی وہ نہیں ہے، میں ہر مسلک، ہر مذہب کی عزت کرتا ہوں۔ ہمیں کسی بھی مذہب کی توہین کرنے کا نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، اور نہ ہماری تربیت اجازت دیتی ہے، نہ ہم کرنے کی اجازت دیں گے۔ دوسرا، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی اور اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کو نظر رکھنی ہے، اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ قوانین سے متصادم تو نہیں ہے، یہ میرے لیے ترقی کا باعث بنے گا یا میرے ملک کے لیے تخریب کا باعث بنے گا۔ یہ ہمیں دیکھ کر چلنا پڑے گا اب، کیونکہ ہر چیز بالکل ایکٹیو ہے۔
میں بڑا وضاحت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. دنیا کی کوئی سائنس لگا کر آپ یہ جو پکڑے گئے ہیں 242 یہ سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ اس میں سے بے شمار ہیں, انہوں نے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا, تو گرفتار ہوئے ہیں نا, جیل گئے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے بارے میں یہ بڑا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم سوئی نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے ہوں گے, لیکن ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایٹم بم بھی بنا دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بھول کے اندر کوئی نہ رہ کر کرے کہ جناب میں پکڑا نہیں جاؤں گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کی گرفتاری 3 ماہ کے بعد ہو جائے گی, دوسرے کی گرفتاری ایک کل ہو جائے گی, لیکن گرفتار سب ہوں گے. جس نے بلاسفیمی کی وہ بچے گا نہیں. اب میرے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کو نظر رکھیں. ہم آپ نے اس سلسلے میں کچھ سفارشات حکومت پاکستان کو اس حوالے سے بھی کی ہوں گی جس سے مستقبل میں جو ایسے معاملات ہیں ان سے ہم بچ سکیں؟ جی نہ صرف میں نے کی ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل نے کی ہیں, مختلف مذہبی حلقوں نے کی ہیں, علماء نے کی ہیں, ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ ایک پلان دے رہی ہے, ہماری HEC پروگرام کروا چکی ہے. میں نے بتایا کہ تمام ادارے ایکٹیو ہو چکے ہیں. ہم گورنمنٹ خود ایکٹیو ہے, حکومت نہیں پکڑے ہیں نا. FIA میں تو نہیں ہوں, آپ تو نہیں ہیں, FIA گورنمنٹ ہے نا, تو گورنمنٹ نے پکڑے ہیں. میں ریاست پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ریاست کچھ بھی نہیں کر رہی. ریاست میں بہت سی سستیاں ہوں گی, تو میں نے اور آپ نے مل کر ریاست بننا ہے نا. ریاست کوئی جگہ کا نام تو نہیں ہے, میرے اور آپ کا نام ہے. تو جب ہم سب ایکٹیو ہو جائیں گے تو جو کمیاں ہوں گی, جو کسی کو کمی نظر آ رہی ہے, انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگی. اور ایسا بھی نہیں کہ مذہبی طبقے کو غیر ذمہ دار آپ سمجھیں. پاکستان کی ہر مذہبی تنظیم کو اس ایشو کا پتہ ہے, تمام کے تمام لوگ ہم سے رابطے میں ہیں, لیکن الحمدللہ کسی نے آج تک احتجاج نہیں کیا. ہمیں لیکن ضرورت یہ ہے کہ جب ہم احتجاج نہیں کر رہے تو پرامن طریقے کی بھی پروجیکشن کی جائے تاکہ لوگ پرامن طریقہ اختیار کریں, نہ کہ توڑ پھوڑ اختیار کریں. دیکھیے رات کے ٹائم ہمارا جو سوشل میڈیا کی کچھ اپلیکیشنز ہیں, کچھ چینلز ہیں, کچھ آپ کہہ لیں کہ یہ موبائلز کمپنیز ہیں جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہیں, ان کا ایک نعرہ ہے کہ ساری رات فری. بات تو ساری رات بچے نے کس سے بات کرنی ہے؟ صبح تو اس نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے. تو یہ تو باپ کو دیکھنا چاہیے نا, یہ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. چلیں ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم اپنے بچوں کو جو سوشل میڈیا پرووائڈ کرتے ہیں, جو موبائل اور نیٹ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ ہم ایسی جگہ پرووائڈ کرتے ہیں جہاں سب گھر میں سب کا گزر ہے, ٹی وی لانچ میں رکھ لیں اس کو. ان کے جو موبائل کا یوز ہے اس کو کرٹائل کر دیں کہ رات 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ نے کے پاس موبائل نہیں ہوگا. بچوں پر بھی مانیٹرنگ بہت زیادہ اس حوالے سے ضروری ہے. بہت شکریہ راؤ عبدالرحیم صاحب, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے وتھ اس.